ذہن بنا کر رکھیں کہ اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں اس کے لیے مختلف حکمت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ملے گا اتنا جتنا آپ کو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے۔ اور اگر آپ کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو اس میں تو اسٹرکٹلی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا، لیکن چونکہ آپ ناجائز طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس لیے آخرت میں آپ کی گرفت ہوگی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز طریقے میں بھی کیوں نہ ہم اللہ کے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر لیں، بالکل، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قسمتیں لکھوا دی ہیں تو کسی نے پوچھا گیا رسول اللہ پھر عمل کاہے کا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے اس چیز کو آسان کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جائز امور کے لیے حکمت اختیار کرنا جیسے نبی کریم نے اختیار کی، باوجود ہے کہ تقدیر پر آپ کو کامل بھروسہ تھا، یہ شرعاً جائز ہے، لیکن جلد بازی کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ چیز ایسے تو نہیں حاصل ہوگی، میں حرام طریقہ اختیار کر لوں، ناجائز طریقہ اختیار کر لوں، یہ غلط ہوگا، اس کو سرکار نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا اتنا ہی ملے گا، تو کیوں نہ تھوڑا سا صبر کر کے آپ جائز طریقوں کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ وطر میں پوچھا کہ یہ دعائے قنوت کس نے بتائی، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، منقول منصور دعائیں ہیں، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے 6 کلموں کا پوچھا کہ یہ 6 کلمے کہاں سے آئے اور کس نے ان کو ایجاد کیا، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد کی ایجادات تھیں کہ جتنے بھی ہمارے عقائد ضروریہ ہیں انہیں کلمات میں 6 کلموں کے اندر مقید کر کے لوگوں کو، بچوں کو یاد کروا دیا جائے ترجمے کے ساتھ، تاکہ کم از کم اجمالی طور پر وہ چیزیں ہمارے ذہن میں حاضر رہیں۔ تو یہ بعد کی ایجاد ہے یہ، اور کس نے ایجاد کی، یہ کوئی پرٹیکولر شخص نہیں ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں کسی نے کی، وہ فقہا نے اس کی اجازت دی، اس طریقے سے اجتماعی طور پر آپ منسوب ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے موجد کا نہیں پتہ چلتا عمومی طور پر۔ ایک ہی کہتے ہیں اگر کسی کو زکام ہو اور اس وجہ سے تیزی سے وہ نماز کو ادا کرے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ ہوتا ہے بہرحال کہ اس طرح کی جب کیفیت کوئی انسان پر طاری ہوتی ہے تو اس کو ارکان کی ادائیگی میں کوفت سی محسوس ہوتی ہے، اب اور کوئی اس کو ذریعہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کیفیت سے باہر نکلنے کا، اور اس کے لیے ایک بہترین یہی ہوتا ہے حل کہ نماز کو ختم کر کے پھر انسان سکون کے ساتھ کچھ دیگر معاملات کرے۔ تو اس میں اگر وہ تیز پڑھ رہا ہے ایک فطری تقاضے کے تحت گنجائش نکلے گی، لیکن اس میں کوئی واجب ترک نہیں ہونا چاہیے، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ رکوع سے پورے نہیں اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے مکمل اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، اٹھا یوں فوراً، تو اس طرح پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ وہ نزلہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ اتنی تیز نماز پڑھیں کہ تعدیل ارکان کو چھوڑ دیں، اس کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا آئی بروز کی اجرت لینا دینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں پر آئی بروز بنانا جائز ہے اس کی اجرت جائز، جہاں ناجائز ہے اس کی اجرت ناجائز۔ جائز کہاں پر ہے کہ مثال کے طور پر جیسے غیر مسلم عورتیں ہیں، اگر وہ آتی ہیں اور باہر ہماری بہت سی بہنوں نے بیوٹی پارلرز کھولے ہوتے ہیں تو وہ ان کی بنا سکتی ہیں، کیونکہ یہ عورت مسلمان عورت کے لیے مسئلہ ہے، ان کے لیے نہیں ہے، اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ ایسی کوئی مسلم خاتون بھی ہیں لیکن ان کی بھویں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس سے چہرے میں بدنمائی پیدا ہوتی ہے، رشتے کے لیے دیکھنے کے لیے آنے والوں کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے تو رشتے قبول کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا وہ شادی شدہ ہیں اور اس طرح کی بھویں شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہیں، تو تھوڑا سا اسے اس طرح تبدیل کرنا کہ چہرہ خوشنمائی کی طرف آ جائے اور ان نقصانات سے عورت بچ سکے، اس کی گنجائش ہے۔ لہذا جب گنجائش ہے تو اس کی آئی بروز بنانا بھی جائز ہوگا، اس کی اجرت بھی جائز ہوگا۔ باقی ایک مسلمان عورت ہے، پہلی قبول صورت ہے حسین بننے کے لیے، یا حسین ہے حسینہ عالم بننے کے لیے، وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی بھووں کے بال صاف کرواؤں، تو پھر اس کی اجرت لینا دینا دونوں ہی گناہ ہوگا، بنانا بنوانا یہ بھی منع ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ کے بغیر، انہوں نے حدیث پڑھی ہے وہ بھی فیس بک کے اوپر کہ وہ غسل نہیں ہوتا بسم اللہ کے بغیر۔ دیکھیں فیس بک پر تو ایسی ہی آپ کو چیزیں ملیں گی، فیس بک کوئی علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کو آپ سمجھے نہیں علم سیکھنے کا ذریعہ، آپ علماء سے رجوع کریں۔ تو بہرحال غسل کے اتارنے کے لیے پانی سے ہی طرح بہانا شرط ہوتا ہے، کوئی بسم اللہ پڑھنا نہیں، بلکہ عمومی طور پہ انسان کپڑے اتار کے غسل کر رہا ہے، اور اس حالت میں کچھ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے غسل کے اترنے کا تعلق نہ بسم اللہ سے ہے نہ کلمہ پاک پڑھنے سے، پانی کے بہانے سے ہے۔ کسی نے پوچھا کہ خیبر کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آشوب چشم ہوا تھا، بیماری تھی، تو سرکار نے اپنا لعاب دہن اقدس ان کی آنکھوں کو لگایا تو وہ آنکھیں بالکل درست ہو گئیں۔ تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کی آنکھیں خراب ہوں تو اپنا لعاب لگا دیں؟ تو یہ بڑے بھولے بھالے کویسچنز ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ کے لعاب دہن اقدس میں بے شمار تاثیرات تھیں، اگر آنکھوں میں لگا دیں آشوب چشم ٹھیک ہو جائے، اگر آپ کھارے پانی میں اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے سرکار نے لعاب لگایا تو وہ ہڈی درست ہو گئی، اگر آنکھ باہر نکل آئی سرکار نے لعاب لگایا
تو وہ آنکھ اپنی جگہ مضبوط ہو گئی. تو یہ سرکار کے معجزات تھے. معجزات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اب آپ یہ مطلب یوں نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ سرکار نے لعاب دہن سے علاج کیا ہم بھی کر لیں. یہ قیاس ہوگا اور ایسے معاملات میں قیاس جائز نہیں ہے. ہمارا جو لعاب ہے اور خصوصاً عام لوگوں کا لعاب، چلو عالم دین ہیں، کوئی بہت ہی متقی پرہیزگار ہیں تو ان کی زبان ہر وقت پاکیزہ رہتی ہے، منہ پاکیزہ رہتا ہے تو برکت ہوتی ہے. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، غیبت، چغلی، اور ویسے بھی مطلب ہمارے نہ کھانے کے ٹھکانے نہ کچھ، نہ ہم رات کو دانت صاف کر کے سوئیں، نہ کچھ، منہ سے اسمیل آتی ہے، پان وغیرہ ہم کھاتے ہیں، اتنے یعنی خراب معاملات ہونے والا وہ اپنا تھوک لگا کے کسی کی آنکھ میں لگا دے تو میرے خیال میں ڈبل آشوب چشم ہو جائے گا. تو اس میں احتیاط ہی کریں. دیکھیں زکوٰۃ اور صدقات جو ہے نا یہ خاص مسلمانوں کے حقوق میں شامل ہوتا ہے، انہی کو دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے، اس کے نفلی صدقے سے آپ امداد کر سکتے ہیں. ہاں اس کو منع نہیں ہے، اس کو نفلی صدقے سے آپ امداد کریں. قربانی کا گوشت بھی مسلمانوں میں تقسیم ہونا چاہیے لیکن تھوڑا بہت اس کو بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گوشت تقسیم کرنا تو مستحبات میں سے ہے. تو اس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ مسلمانوں کو دینا چاہیے. ایک ہی کویشچن کیا تھا، یہ باہر سے تھا کہ کوئی دبئی سائڈ کے تھا کہ ہم نے پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کیا ایک جگہ پر تو تھوڑے پرندے آئے، پھر بڑھ گیا پرندے اور اتنا ہو گیا کہ 1000 شاید درہم یا ریال درہم روزانہ اب ہم اس کا دانہ ڈالتے 1000 درہم. وہ کیونکہ پرندے آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، بہت ہی زیادہ پرندے ہو گئے اور اب وہ مستقل بنیادوں پر آ کے دانہ تلاش کرتے ہیں. اب وہ تذبذب کے عالم میں ہے، نہ ڈالیں تو پرندے پریشان ہوں گے اور ڈالیں تو روزانہ کا 1000 وہ کہتے ہیں دوستوں کو ملا کے ہم کرتے ہیں. لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ پرندوں کو ڈالیں یا اتنا انسانوں کو دے دیں تو کیا حکم شرع ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو لہٰذا جتنے یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم بھی جاندار میں آتے ہیں لیکن پہلے ہم خصوصاً جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ کبھی تو آپ کے دل میں خیال ڈال کر آپ کے ذریعے رزق دلوا دے گا، اور اگر آپ نہ ڈالتے یا آپ سے پہلے کیا تھا، وہ پرندے کیسے زندہ تھے، کیسے چڑیا روزانہ نکلتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو ملتا ہے، کبوتروں کو ملتا ہے، چیل کو، کووں کو. بھوک سے مرتے ہوئے تو آپ بہت ہی کم دیکھیں گے کوئی پرندہ مرا ہو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں روزانہ ان کے اسباب بناتا ہے. تو آپ اس کے مکلف نہیں ان کو رزق کھلانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اگر آپ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. خصوصی طور پہ جو پرندے آپ بند کر کے رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری گویا کہ آپ نے خود لے لی ہے، کیونکہ اگر آپ دانہ نہ ڈالیں تو وہ کہیں اڑ کے جا نہیں سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ قدرتی اسباب مہیا کرتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. آپ نے ڈالا نہیں، مر گئے، آپ ذمہ دار ہیں. لیکن جو آزاد پرندے ہیں وہ کہیں پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے اور وہ اپنے دانے کے مقام پہ، غذا کے مقام پر پہنچ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے مکلف نہیں ہیں. ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت بس ڈالیں. جب آپ تھوڑا ڈالیں گے تو یقینی سی بات ہے پرندے آئیں گے، کھا پی کے تھوڑا بہت جس کو مل گیا، باقی مایوس ہو کے چلے جائیں گے. اس طرح تعداد آہستہ آہستہ پھر کم ہو جائے گی. اور جتنا پیسہ ابھی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ انسانوں پہ خرچ کریں. اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کے لیے اسباب اور ذرائع وہ نہیں ہوتے جو جانوروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے انسانوں کی کفالت انسانوں پہ ڈالی گئی ہے، آپ انسانوں کو دیں. سے بچنے کے لیے شلوار کے نیچے دوسری شلوار پہنی ہو اور وہ نیچے سے دکھتی ہو جو بری لگتی ہو تو کیا نیچے والی شلوار کو فولڈ کر کے چھپانا جائز ہے؟ دیکھیں فولڈنگ کا مسئلہ جو ہے علماء نے تو اس کو مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے کپڑے کو فولڈ کرنا. حدیث میں اصل میں الفاظ یہ تھے کہ سرکار نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع کی، اور ایک لفظ استعمال ہوا جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کپڑا گھرسنے سے منع کیا. گھرسنا مینس یوں اندر کر لینا. تو اس وجہ سے علماء نے نتائج نکالے کہ جی فولڈنگ وغیرہ نہ کریں، اور اگر آپ کی شلوار لمبی بھی ہے ٹخنے ڈھک جائیں اور دل میں تکبر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگا. یعنی مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن ہم گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن فولڈ کرنا چونکہ وہ حدیث میں الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع کیا اور فولڈنگ اس میں آ سکتی ہے اس کے تحت، اس کو اگر آپ موڑ کے پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی، اور مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہوتی ہے اور گناہ ہے. اس وجہ سے علماء نے فرمایا اس کو چھوڑ. لیکن اب فولڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ حتیٰ کہ ائمہ تک شلوار کو اندر کو فولڈ کر کے پڑھتے ہیں، اور عوام الناس تو بکثرت. اسی طرح لمبی پینٹ ہوتی ہے تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید ٹخنے کھولنے ہیں، فولڈ کر لو کوئی بات نہیں، تو وہ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا نرمی کا ہی حکم دیا جاتا ہے. اب میں تو نرمی کا حکم دیتا ہوں. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر فولڈ کر لیں گے تو نماز بہرحال ہو جائے گی. نہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے. جہاں پہ علماء کا قول موجود ہو تو اچھا ہے کہ نہ کریں آپ، لیکن کسی نے پڑھ لی ہو تو اس کو مایوس نہ کریں. جو میں نے آپ کو تفصیل اسی لیے عرض کی
کہ اس کو مایوس نہ کریں کہ تم تو فولڈ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، تمہاری ساری نمازیں مکروہ تحریمی ہوئی، اب تمہیں بعد میں لوٹانی ہوں گی. وہ کہ ارے باپ رے 2 سال کی نمازیں پہلی اور اگلی بھی، تو وہ بیچارہ نماز سے بدزن ہو جائے گا. اس لیے ہر حکم سختی کے ساتھ بیان کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ ہماری فیلڈ ہے اور ہمیں شریعت نے اختیار دیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں. اور حکم والے سے مراد وہی ہوتے ہیں مجتہدین ہیں، مفتیان کرام جو لوگوں کو تربیت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، ان کی جدید مسائل پر نگاہ ہوتی ہے. تو گویا کہ ہمیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ ہم تغیر زمانہ کے اعتبار سے، بدلتی ہوئی کیفیات اور ماحول کے اعتبار سے جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے ہم مسائل میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، لیکن ہر مسئلے میں نہیں کر سکتے. اس کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہر ایک کو نہیں پتہ. یہ صرف میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس جملے پر کہ جی میں اسی کا حکم دیتا ہوں، آپ کہیں گے یہ کون ہوتے ہیں حکم دینے والے؟ بھائی شریعت نے ہی ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ویسی چھوڑ دیں، دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور فولڈ کسی نے کر کے نماز پڑھ لی اس کو مایوس نہ کریں، اور آپ اگر کرنا چاہیں تو چلیں کر لیں، لیکن چھوڑنا ہی افضل ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا. الرحمن الرحیم بھائی نے فرمایا کہ کیا جھوٹ بول کے بچوں کو ٹالنا یا ٹالنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بلکہ ایک خاتون نے کہا بچوں کو کہ ادھر آ میں کچھ دوں گی. سرکار نے فرمایا کیا دو گی؟ انہوں نے کہا کھجور. سرکار نے فرمایا اگر تم کھجور نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا. تو ایسا بچوں کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، باقاعدہ جھوٹ لکھا جاتا ہے. آپ کوئی اور ہیلا اختیار کریں لیکن ایسا نہ کریں. یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ انسان کی 2 روحیں ہوتی ہیں، ایک جسم میں ہوتی ہے، ایک عالم ارواح میں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ظاہر شرع کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے. روح ایک ہی ہوتی ہے، پہلے وہ عالم ارواح میں ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وہ روح جسم میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس لیے 2 ارواح نہیں ہوتی ہیں. ایک کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض کریمز اور لوشن ایسے ہیں کہ جس میں مردار جانوروں کی کوئی چیز، اسکن وغیرہ کے کچھ اجزاء یا اسی طریقے سے کچھ چربی وغیرہ یوز کی جاتی ہے. تو ایسی کریمز اور ایسے لوشنز لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ہم نے اس کا بارہا آپ کو جواب دیا، ایک دفعہ پھر کویسچن آ گیا تو میں نے کہا چلیں اس کو شامل کر لیتے ہیں. کسی بھی چیز میں ناپاکی کی ملاوٹ کا ثبوت جب تک یقینی ذرائع سے نہ ہو ہم کنفرم اس پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے. اب یقینی طور پہ ملاوٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ نمبر 1 آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاوٹ کو، گندگی کو ملتے ہوئے دیکھا ہو، نمبر 1. نمبر 2 کوئی عادل شخص ہو. عادل کا مطلب نیک، پرہیزگار، متقی، صاحب علم، جس اور ظاہر اس کا شرع کے موافق ہو، کبھی اس کی زبان سے آپ نے جھوٹ نہ سنا ہو. ایسا متقی شخص یہ آ کر آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کمپنی میرے سامنے فلاں ناپاک چیز اس میں ملا رہی تھی، وہ دیکھ کر بتا رہا ہو، تو یہ بالکل یقینی ذریعہ ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ خود مطلب اس میں اسمیل وغیرہ ایسی ہو کسی نجاست کی جو شے کے اندر نظر آ رہی ہو، جیسے کپڑے پہ نجاست کوئی لگی ہے تو اسمیل آ رہی ہے آپ کو، تو یہ اسمیل کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یا پھر ایک بہت بڑی جماعت ہے، کثیر جماعت، وہ چاہے کافروں کی ہو چاہے مسلمانوں کی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جیسے 2 آدمی چائنا میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ملی، ہم نے دیکھی، پھر اسی طرح امریکہ میں فلاں جگہ بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پر ایک ہی بات کہہ رہے ہوں، تو ان کا مجموعے کے اعتبار سے یہ ایک یقین حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے جماعت کفار کی ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ایک یقین حاصل ہوتا ہے. اور ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی بعض اوقات لکھ دیتی ہے اس کے اوپر اور آپ کو کنفرم یقین ہے، یعنی وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، فرض کر لیں نیک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ چیز ملائی ہے، وہ خود اقرار کر رہے ہوں، تو پھر یہ ذرائع ایسے ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک مسلمان ہے جو فاسق فاجر ہے، داڑھی وغیرہ نہیں ہے، یا جھوٹ بھی بولا اس نے، کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں ملاوٹ ملی ہے، اور اس کی بات آپ کو دل پر جمتی ہوئی محسوس ہوتی ہو، یعنی یقین کا زیادہ آپ کو امکان ہو کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، دل پہ بات جم رہی ہے. فاسق فاجر کے جب وہ اطلاع دیتا ہے تو آپ کو اس طرح دل سے کویسچن کرنا ضروری ہوتا ہے. دل اگر گواہی دے کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا تب بھی یقین حاصل ہو سکتا ہے اور اجتناب واجب ہوتا ہے. باقی اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اطلاع ملی اور آپ کہیں کہ یہ چیز ناجائز و حرام ہے کیونکہ اس ذریعے سے ہمیں پتہ چلی. مثال کے طور پر ایک کافر کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چیز ملتے ہوئے اس میں ناپاک چیز ملی ہے، اعتبار نہیں ہوگا. خود کافر کمپنی یہ لکھ دے کہ ہم نے اس چیز کے اندر یہ ناپاک چیز ملائی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے آپ یقین نہ کریں.
بلکہ کافر کی بات کا اگر دل پہ جم نہیں رہی ہو تو یقین نہ کریں، جم بھی رہی ہو اس کے خلاف بھی آپ چلے جائیں تو کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر کسی قسم کا غلبہ نہیں دیا۔ فقہا نے واضح لکھا کہ اس چیز کا استعمال اس شخص کے لیے جائز ہے۔ تقوی اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دے تو ٹھیک، نہ چھوڑے استعمال کرے جائز، اور اگر تقوی اختیار کرتے ہوئے خود استعمال کر رہا ہے تو کسی اور پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ ایسی بات ہمارے بھائی ایپس بنا دیتے ہیں، یہ والا کوڈ ہو تو یہ چیز ملی ہوگی، یہ والا کوڈ ہو تو یہ چیز ملی ہوگی۔ اب اگر آپ نے اس پروڈکٹ کے اوپر وہ کوڈ دیکھ بھی لیا تب بھی اس کوڈ کی اطلاع کون دے رہا ہے؟ ایک کافر کمپنی اگر دے رہی ہے تو کافر کمپنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تقوی اختیار کرنا تو چھوڑ سکتے ہیں، میں پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کو استعمال کریں تو بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، چاہے کمپنی نے اس میں لکھا ہو کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے، کیونکہ شرعی لحاظ سے ہمارے لیے ان کی اطلاع دلیل نہیں ہے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں باہر کے صابن، جیسے کوئی لوگ آئے انہوں نے گفٹ کر دیا صابن، بھائی نہیں استعمال کرو، اس میں تو سور کی چربی ہوگی۔ اچھا کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، لیکن باہر سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے۔ خالی آپ کا سوچنا، آپ کا فکر کرنا، یا ایک افواہ ہوتی ہے، جیسے وہ ایک نمک کے بارے میں افواہ اڑ گئی جی اس میں خراب چیز ہوتی ہے، بعض ڈرنکس کے بارے میں ہوتا ہے اس میں ناپاک یا غلط چیز ملائی جاتی ہے۔ اچھا ثبوت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف اڑی اڑائی خبریں، اس کا شریعت بالکل اعتبار نہیں کرتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کریمز یا لوشنز میں اپنی آنکھوں سے ناپاکی ملتے ہوئے دیکھی، یا کسی عادل شخص نے دیکھ کر خبر دی، یا مسلمانوں کی یا کافروں کی جماعت کثیرہ جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتی ہو وہ گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیز کی ملاوٹ ہوئی ہے، یا نجاست کوئی ایسی ہے کہ اس کا اثر اس کریم میں ظاہر ہو رہا ہے، یا پھر ایک فاسق فاجر مسلمان نے آپ کو خبر دی کہ میں نے دیکھا ہے، اور اس کی بات دل پر جمتی ہوئی محسوس ہو، تو پھر آپ قبول کر کے اس سے بچنا واجب ہوگا، ورنہ استعمال جائز، اور تقوی اختیار کرتے ہوئے چھوڑیں تو یہ بھی جائز۔ لیکن تقوی اختیار کرتے ہوئے جب ہم کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیں کسی پر حرام کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتے ہیں، اور جہاں پر اس طرح کی چیزوں کا استعمال عام ہو جائے اور کثیر مسلمان استعمال کر رہے ہوں، تو یہ بھی آپ کو فقہی اصول میں عرض کر دوں، وہاں پہ اپنا تقوی ظاہر کرنا اور جھاڑنا کہ جی تقوی یہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب ہے جو علماء استعمال کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی کثیر تعداد استعمال کر رہی ہے، آپ نے اپنا تقوی کا اظہار کر کے ثابت فرمائے سارے کے سارے غیر متقی ہیں، حضرت ہیں متقی۔ ایسے مقام پر تقوی کا اظہار بھی مناسب نہیں ہوتا، اپنی ذات تک محدود رکھیں، آپ کریں تقوی جتنا کرنا چاہیں، لیکن لوگوں کے اوپر فتوے جاری حرام کے نہ کریں، نہ اپنے تقوی کا اظہار اس طرح کریں کہ لوگ موازنہ کر کے آپ کو بہت اعلیٰ تصور کرنے لگ جائیں اور دوسرے علماء، مشائخ اور مسلمانوں کی عزت اور ویلیو ان کی نگاہوں سے گرے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ خود نمائی کہلاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح تقوی کو ظاہر کرنا، مسلط کرنا کہ دوسرے دیکھ کے یوں سمجھے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کمتر ہیں، یہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کافی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ ان کی بچی ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، اس کے لیے پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ اپنے اطراف میں دیکھیے، ایک تو دنیاوی تعلیم بچیوں کو ضرور دینی چاہیے حفاظت کے ساتھ، اچھے انداز سے، اور اس کے علاوہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ بچیوں کو 9 سال سے پہلے طہارت کے مسائل آنے چاہیے، حیض کے مسائل اس کو آنے چاہیے، اسی طرح وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، اسی طرح کپڑوں کو پاک کرنا ہے، نجاستیں کون کون سی ہوتی ہیں اور کتنی مقدار میں لگ جائیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کتنی مقدار میں لگیں تو شروع ہو جائے گی لیکن نماز کے لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور کتنی مقدار میں لگے تو نماز ہو جائے گی، لوٹانا اچھا ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی بات نہیں، یہ تمام احکام۔ پھر اس طرح نماز کا احکام، اگر روزے قریب آگے ہیں تو روزوں کے احکام سیکھنا بھی اس کے لیے ضروری۔ اس کے علاوہ گناہ صغیرہ کبیرہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کے علاوہ عقائد اسلام، یہ 9 سال سے پہلے اس کو یہ بیسک سیکھنا لازم ہے، جس کو ہم فرض علوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو آپ 9 سال سے پہلے فرض علوم ان کو سکھائیں، اس کے بعد پھر اضافی چیزیں بھی، کیونکہ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو فرض علوم تھوڑے سے مختصر کر کے سمجھائے جاتے ہیں، جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، ذہن میں وسعت آتی ہے تو پھر مزید ان علوم کے اندر چیزیں ایڈ کر کے ان کی ذہنی وسعت کے مطابق سمجھائی جاتی ہیں۔ اب یہ تو ہے ایک چیز۔ اب پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ اپنے اطراف میں دیکھیے، اگر وہاں پہ کوئی اہل سنت کا ادارہ ہے ایسا جہاں بچیوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں پر آپ ان کو ایڈمیشن کروائیں، یا پھر آن لائن کورسز ہوتے ہیں، آپ میرا نمبر لے لیں، مجھ سے رجوع کر لیجیے گا، میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں گا۔ آن لائن کورسز کروا لیں، آج کل یہ بہت آسان ہو گیا ہے، پورے ورلڈ میں جہاں کہیں آپ ہیں آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی بچی کو ضرور آپ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کریں، ورنہ آپ یقین کریں، میرا بہت عرصہ ہو گیا اس فیلڈ کے اندر، کتنے لوگوں کی بچیاں حرام زندگی گزار رہی ہیں اور نہ ماں باپ کو پتا تھا نہ بچی کو پتا تھا، کیونکہ ماں باپ نے سکھایا نہیں، اور ناجائز اولاد پیدا ہوتی رہی ہے گھر کے اندر اور ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ نکاح بہت عرصے پہلے ختم ہو چکا تھا، ان کی جہالت تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک نکاح ہوتا ہے، یہ بیوی ہوتی ہے، یہ شوہر ہوتا ہے، یہ مہر ہوتا ہے، یہ گواہ ہوتے ہیں، یہ قاضی صاحب ہوتے ہیں۔ سوال ہے کس نے بتایا آپ کو؟
جس شریعت نے بتایا، دین نے بتایا، بس یہیں تک دین محدود رکھ لیے۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ کس طرح دین کیا کہتا ہے، نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کن الفاظ سے بیوی فوراً حرام ہو جاتی ہے، پھر اس سے رجوع کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اپنا مطلب اور اپنی چیز، کوئی چیز حاصل کرنی ہو، فائدے حاصل کرنے ہو تو دین زندہ باد، وراثت حاصل کرنی ہے، دین زندہ باد، کسی سے قرضہ لینا ہے، دین زندہ باد، کوئی دھوکہ دے کر چلا گیا تو ہم اس کی چیز لے سکتے ہیں کہ نہیں اپنی ریکوری کے لیے، دین زندہ باد۔ لیکن جب دین کے معاملے میں کچھ خرچ کرنے کی باری آئے، دین ہمیں کہہ رہا ہو کہ یہ چیز اب آپ کی نہیں رہی، آپ اس کے حقدار نہیں رہے، تو پھر ہم دین سیکھیں ہی نہیں، یا سیکھ لیں تو پھر دین کے خلاف بغاوت اختیار کریں۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمیں الٹا سیدھا کیسا بھی مسئلہ بتا دے اس کے پیچھے چل پڑیں اور اصل دین کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو ضرور سکھائیے۔ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس ہیں، ایسے والدین میدان معاشر میں بچیں گے نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ہم نے کچھ بچی کو سکھایا نہیں اور جتنے مرضی بچی گناہ کرے ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، بالکل ہے آپ کی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں بروز قیامت سوال کیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا حاکم سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، نوکر سے مالک کے گھر کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ تفصیل بیان کی ہے سرکار نے اور صحیح ترین حدیث ہے۔ اس لیے جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں اور بڑے آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی تعلیم تربیت پر، دینی تعلیم و تربیت پر توجہ کیے بغیر، انہیں فرض علوم سکھائے بغیر ابھی جو آپ کا آرام ہے یہ کل بہت ہی بڑی مشقت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا را خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کنٹری میں یہ قانونی طور پر عورت کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بے اولاد والدین کو اجرت پر بچہ پیدا کر کے دیں۔ تو عورتوں کا اس طرح یہ کاروبار کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مرد کا اسپرم لے کر اس عورت کے ایگ کے ساتھ ملا کر، جو اجنبی عورت ہے، اور پھر اسی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، یا پھر مرد کا اسپرم اس کا ایگ لے کر اس کے رحم میں رکھتے ہیں اور جب بچہ بن جاتا ہے تو اسے اصل ماں کے اس آدمی کی بیوی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہاں پر بچہ پروان چڑھے، یا پھر دونوں کے ایگ ہوتے ہیں مرد کے اور اسی کی وائف کے ایگز ہوتے ہیں، لیکن رحم اس عورت کا، غیر اجنبی عورت کا یوز کیا جاتا ہے کہ ان کو ادھر ڈال دیا جاتا ہے اور بچہ پھر یہاں معرض وجود میں آتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں، یا خدا نخواستہ ایک اور صورت بھی ہے کہ غیر مرد کا اسپرم لے کر کوئی اپنی زوجہ کے ایگ کے ساتھ اس کو ملوا کر پھر کسی عورت کے یا اپنی زوجہ کے ہی رحم میں رکھوائے اور اس سے بچہ پیدا ہو، یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ ایک صورت بس ہو سکتی ہے کہ اسی شخص کا اسپرم ہے، اس کی عورت کا ایگ ہے اور کسی اور طریقے سے ان کا ملاپ کروا کر اور پھر اس شخص کی بیوی کے ہی رحم میں رکھ دیا جائے، یہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے بعض صورتوں میں۔ لیکن جہاں کہیں کوئی اور عورت اس میں شامل ہو جائے، کوئی اور غیر اجنبی مرد شامل ہو جائے تو پھر یہ بالکل ناجائز اور حرام رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہ رشتے ہمارے ہاں ناجائز ہوتے ہیں، یہ جزئیت اور بعضیت کے ہونے یا نہ ہونے کی بنا پر جائز یا ناجائز یا حرام یا حلال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ایک دوسرے کے جس کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، بڑوں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے سگے بھائی بہن ہیں، ماں باپ کے اجزاء ان سب کے اندر سرائیت کیے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سگے بہن بھائی ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ ان کا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے اجزاء پھر آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پر جزیت اور بعضیت کا تعلق محسوس ہوتا ہے وہاں فقہا یعنی اس کو علت بیان فرماتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض رشتے حلال رکھے بعض حرام رکھے وہ ایسے ہیں۔ تو جہاں پر بالکل جز اور بعض کا تعلق نہ ہو، جز مانے کچھ ایک حصہ، بعضیت کے مانے بعض حصہ مل جائے تو وہاں پر رشتہ حرام ہوتا ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی ایک عورت سے بیوی سے لڑکا تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک عورت کا اپنے شوہر سے بیٹی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ دونوں آدمی مرد عورت نکاح کرتے ہیں تو کیا ان کے بچوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو آپ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کے اندر اپنے ماں باپ کے اجزاء ہیں، اس لڑکی میں اپنے ماں باپ کے اجزاء ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر ان کے آپس میں کوئی جز شامل نہیں ہوئے، تو لہٰذا ان کا نکاح بالکل درست ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اگر عورت اجنبی عورت کے رحم میں رکھیں گے، لازم بات ہے کہ اس کی جو جسم کی توانائیاں ہیں یا خون حیض ہے وہ مسلسل بچے کی غذا بنے گا اور بچے کا جزو بدن بنے گا، تو پھر یہ شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اور اس طریقے سے مطلب نسب بھی مشتبہ، اگر غیر مرد کا ہوگا تو نسب بھی مشتبہ ہوگا، تو بہرحال یہ کاروبار بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے قانون اس کی سرپرستی کرے۔ کسی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا ہم کسی
غیر مسلم نام کو رکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے معانی اچھے ہوں. ایک ہندوانہ نام بھی انہوں نے آرنش کچھ نام بتایا تھا کہ کوئی اگر نک نیم ایسا رکھ لے تو کیا حکم شرع ہوگا. دیکھیں یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ نام کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے ہم غیر قوموں سے ممتاز رہیں، یعنی بالکل جدا رہیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل مبارکہ باقاعدہ کر کے دکھایا، اس کا اظہار بھی فرمایا. مثال کے طور پر جب تک آپ مکے میں رہے آپ سیدھے بال بناتے رہے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کیونکہ کفار قریش مانگ نکالا کرتے تھے. لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود کو سیدھے بال بناتے ہوئے دیکھا تو وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں مانگ نکالی، یعنی اس قدر سرکار مخالفت فرمایا کرتے تھے. ایسے ہی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا سرکار نے جب حکم دیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ تعلیم کے ہی نتیجے میں یہ عرض کیا، رسول اللہ اگر ہم صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت نہیں ہو جائے گی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک روزہ پہلے یا بعد کا ملا لو، یعنی سرکار نے اس مشابہت کو ختم کیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب وضع قطع کے اندر یہ مشابہت محبوب نہ رہی تو نام میں تو بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس سے بدگمانی پیدا ہوگی. اگر آپ ایک کافر نام رکھ کر اپنا تعارف کرواتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھئی فلاں آ گیا، تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا انتقال ذہن مسلمان کی طرف جائے گا یا کافر کی طرف جائے گا. اب ایک مسلمان اپنے آپ کو صرف نام رکھ کر اس طرح کسی کے اوپر پیش کرے کہ اس مسلمان کے بارے میں کافر ہونے کی بدگمانی پیدا ہو، یہ شرعاً بالکل محبوب نہیں ہو سکتا. اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر گلاس میں پانی ہو تو وہ پانی بھی اس انداز سے نہ پئیں کہ دور سے دیکھنے میں ایسے لگے جیسے شراب پی رہا ہے، یعنی مخصوص انداز سے جو شرابیوں کا انداز ہوتا ہے اسے بھی منع فرمایا، کیونکہ یہ مشابہت غلط ہے، غلط تصور دوسروں کے ذہن میں جائے گا. اس شخص اس مسلمان کے لیے بدگمانیاں دیگر مسلمانوں کے قلب میں پیدا ہوں گی، لہٰذا منع کیا گیا. اجتناب کیجیے. ہمارے یہاں ایمرجنسی میں جب تک ہاف فیس نہ جمع کرا دی جائے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں دو جہتیں ہیں. اگر ہم اس جہت سے دیکھیں کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں، فیس کا انتظار کرتے ہیں اور بیچارہ فیس پے نہیں کر سکتا، مریض ہی مر جائے، تو یہ بہت ہی معیوب چیز ہے کہ صرف فیس کی وجہ سے آپ نے ایک شخص کی جان کو جانے دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کا کفیل ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک واحد چشم و چراغ ہو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ان کا انتقال ہو جائے، تو یہ شرعی لحاظ سے بہت ہی نامناسب چیز ہے. یہ ایک جہت ہے. دوسری جہت لیکن یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح پرائیویٹ ہاسپٹل والے، نجی ہاسپٹل والے ٹریٹمنٹ فری میں کرنا شروع کر دیں تو ہمارا، خصوصاً میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی کی کریں گے وہ 50 کو بتائے گا، لائنیں لگ جائیں گے وہاں پر. اب سب کو اگر مفت میں کریں تو یقینی سی بات ہے کہ نجی اسپتال چلانا ہوتا ہے، اسٹاف کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے چلے گا؟ وہ تو سب ختم ہو جائے گا، ویلفیئر کا ہاسپٹل بن جائے گا اور بہت زیادہ پرابلم ہوگی. تو ان کی بھی مجبوری ہے. اب اس کے درمیان بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی بیچارہ بہت ہی ایمرجنسی کے اندر آیا ہے، وہ فیس اگر فرض کر لیں افورڈ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے لیکن اس وقت اس کے پاس نہیں ہے اور مریض کی جان جا رہی ہے، تو خدا خوفی کرتے ہوئے تھوڑا بہت اس کو ریلیف دینا چاہیے. لیکن اگر اس میں بہت زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں ایک دوسرے کی سن کر، اور پھر وہ اگر ان کو ریلیف دیتے رہیں تو پھر ہاسپٹل چلانا ہی مشکل ہو جائے، تو جو مجبور ہے وہ معذور ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر وہ تھوڑی بہت سختی کرتے بھی نظر آئیں تو ان کو یہ کہنا ہے کہ تم بہت بڑے بے حس ہو، یہ تو قصائی ہیں ڈاکٹر، یہ غلط ہوگا. ایسے لوگوں کی خدمت میں میری گزارش ہے آپ کیوں نہیں ایک ہاسپٹل بناتے اور اس میں فری میں علاج کرائیں، اسی طریقے سے کر کے دیکھیں. آپ بالکل نہیں کر سکتے. پہلی بات ہے ہاسپٹل بنانا بڑا مشکل، دوسرا چلانا بڑا مشکل، اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل. اگر آپ اسی طرح کریں تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ آپ اپنے کیوں نہیں ایسا کرتے کہ گھر کا سارا مال بیچ کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں؟ یہ آپ نہیں کر سکیں گے. بھئی ہماری بھی تو ضرورتیں ہیں. اسی طرح ایک نجی اسپتال کی بھی، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی بھی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں. ان کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے اور فوری طور پر ڈاکٹرز کو یا ان کے عملے کو بے حس کہنا، انہیں مارنا، جائز سمجھنا، پیٹنا، گالیاں تک بکتے ہیں، دروازے توڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ طریقے بالکل غلط ہیں، غیر انسانی طریقے ہیں. ان کی مجبوری بھی سمجھیں اور ڈاکٹر سے گزارش ہے ایسے لوگوں سے کہ عام آدمی کی مجبوری بھی بعض اوقات سمجھ لیا کریں. مستقل بنیادوں پر ریلیف دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کسی ایک آدھ کو دے دیں بہت اچھی بات ہے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے سمجھیں. جب آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کسی کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا رول کیا ہے، تو آپ فی ساتھ لے کر جائیں. اگر نہیں لے کے جا رہے پھر بھی تو گزارش کریں کہ آپ اس کو جمع کریں، ہم فوراً لاتے ہیں. اب کسی جیسے بھی آتے ہیں نا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے، مریض کو رکھا، آپ ٹرین میں سٹارٹ کریں، ابھی ہم لاتے ہیں، اور چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے.
یا آخر میں آ کے کہہ دیا ہمارے پاس تو نہیں ہے، کیا کریں مریض کو ماریں کیا، جان سے مار دیں؟ یہ بہت زیادہ یعنی بعض اوقات دونوں طرف سے کچھ زیادتی سے ثابت ہوتی ہیں، بعض اوقات دونوں طرف سے مجبوریاں نظر آتی ہیں، اس لیے حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ ایسا ہونا چاہیے۔ حالات کے اعتبار سے دونوں کو تھوڑا تھوڑا نرمی اختیار کرنی چاہیے اور دونوں کو ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک یہ پوچھتے ہیں کہ ایک خاتون ہیں، وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہاسپٹل میں پردے کی حدود میں رہ کر کام کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں خدمت کروں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں، ان کے والدین ان کے معاشی مسئلے کو حل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر عورت کا ایسی جگہ پر کام کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف پیسہ کمانا چاہتا ہے، وہاں پر نہ اس کی کوئی شدید ضرورت ہے نہ اسے پیسے کی ضرورت ہے، جیسے والدین کفالت کر رہے ہیں، بڑا بھائی کر رہا ہے، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، اب کوئی خاتون ایسی جگہ جا کر کام کرے جہاں ان کی کوئی شدید ضرورت نہیں، معاشرے میں کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو شریعت منع کرتی ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، یعنی باہر نکلے، یہ منع کرتی ہے، اور پھر وہاں جاب ایسی جگہ پر جا کے کرنا، خاص طور پہ جہاں مرد وغیرہ بھی ہوں، جب ضرورت نہیں ہے تو اپنے گھر میں رہیں، اللہ نے معاشی مسئلہ حل کیا ہے تو اپنے گھر میں رہ کر کوئی کام کریں۔ اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ معاشی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، عورت مجبور ہو کر باہر نکلتی ہے کہ جی نہیں نکلوں گی، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا دے رہے ہیں تو طنز کر رہے ہیں، بہت زیادہ عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، ایسی عورت کے لیے شرائط کے ساتھ جاب کرنا بالکل جائز ہوتا ہے کہ جیسے مطلب پردے کے اندر نکلیں، جس جگہ پر کام کر رہی ہیں وہاں پر اگر مرد بھی ہوں بالفرض تو ان سے زیادہ التفات نہ رکھیں، ہنسی مذاق ان کے ساتھ نہ کریں، کام ختم ہو اپنے گھر واپس آ جائیں، یہ گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ یہ عورت مجبور ہے۔ تیسری اب یہ صورت جو ایک بیان کی گئی کہ پیسے کی ضرورت نہیں لیکن ہاسپٹل میں ورک کر رہی ہیں، تو میرا غالب گمان یہ ہے کہ ہاسپٹل میں خواتین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً عورتوں کے شعبے میں، اگر عورتیں نہ ہوں تو پھر مردوں کو چیک اپ کروانا ہوتا ہے، مرد کیئر کر رہے ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کے سلسلے میں اور قسم کے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، ایکس رے آپ دیکھیے، جب ایکس رے ہوتا ہے عمومی طور پر عورت اکیلی ہوتی ہے، اس کو ٹیبل پہ مرد لیٹاتا ہے، مرد ہی مشین سیٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ٹیڑھا لیٹ جائیں، کبھی سیدھے لیٹ جائیں، کبھی سر ادھر کر لیں، کبھی پیر ادھر کر لیں، اس میں بہت زیادہ مطلب امکانات ہو سکتے ہیں کسی خرابی کے پیدا ہونے کے۔ اگر وہاں پر کوئی خاتون ورک کر رہی ہوں تو کم از کم ایک باپردہ عورت کو خاص طور پہ تحفظ کا احساس رہے گا کہ چلیں عورت ہے، یہ معاملات بہت زیادہ نازک ہیں، تو اس وجہ سے اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ وہ بہن ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، اگر وہ نہ کریں، وہاں کوئی مرد ہوگا اور مرد ہوگا تو عورتوں کے لیے مسائل ہوں گے، تو اس ضرورت کی بنا پر، کیونکہ اب یہ اگر اس کو سوچ کو بنائیں گے تو اب معاشی مسئلہ یہاں پر پیش نظر نہیں ہے، پیسہ کمانا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ بہت سی خواتین کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، مردوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا اور ایک طرح سے عورتوں کو خود اعتمادی اور پروٹیکشن فراہم کرنا ہی مقصود ہے، تو اجازت دی جائے گی کہ یہ بہن پردے میں رہ کے ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں جا کر وہ جاب کر لیں۔ اب یہ پیسے کے لیے چونکہ نہیں ہے تو اجازت دی جائے گی۔ اگر میرے گھر والے وہاں پہنچے تو میں یہی خواہش رکھوں گا کہ کوئی نہ کوئی خاتون ان کو ڈیل کرے، مرد ڈیل نہ کرے، مرد ہاتھ نہ لگائے، چاہے اس نے دستانے پہنے ہوں، آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عورت ہی چیک کرے، اور عورتوں کو یہ منع کر دیں کہ تمہارا جاب میں جانا ہی حرام ہوگا، تو پھر لازمی بات ہے کہ مردوں کو چیک اپ کروائیں گے اور یہ پرابلم ہوگا، اس لیے اس کی یہاں پر گنجائش اس صورت میں نکل سکے گی۔ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو انٹری فیسز دے کر، یقینی سی بات ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام پیسہ جو ہے وہ کوئی بال میں یا ٹیپ کے اندر خرچ نہیں ہو جاتا، جو اس طرح کے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں وہ اپنا ایک حصہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ مختلف لوگوں نے پیسے ملائے اور ایک ٹرافی اس کی لے لی ہے اور اب جو جیتے گا وہ ٹرافی لے جائے گا۔ اس میں معنوی لحاظ سے جوئے کا مفہوم موجود ہے کہ کچھ لوگ پیسہ ملائیں، جیتنے والا کل یا بعض مال لے جائے اور ایک شخص اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے، اس طرح کے انٹری فیسز اور اس طرح کے گیمز میں شرکت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بہت ہی آپ نہیں باز آنا چاہتے تو یوں طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ جو میچ کروا رہا ہے آپ سب اس کو وہ پیسہ ہبہ کر دیں، تحفتاً گفٹ دے دیں کہ یہ آپ کا ہوا، وہ گفٹ ہو گیا، اب وہ اپنی مرضی سے کہے چلو میں ایک ٹرافی رکھتا ہوں، جو جیتے گا میں اس کو دے دوں گا، یہ جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی ملکیت نہیں کیا، سب پیسے ملا کر ایک ٹرافی لے کر آئے اور پھر اس ٹرافی کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، تو جیتنے والا تو لے گیا مال اور ہارنے والا اپنے مال سے محروم ہوا، اس میں جوئے کا مفہوم ہے۔ اسی طرح انہوں نے اگلا کویسچن یہی کیا تھا کہ ہم کرکٹ میں پیسے ملاتے ہیں، ٹرافی لے آتے ہیں اور میچ کھیلتے ہیں، جو جیتتا ہے ٹرافی لے جاتا ہے، اس میں بھی جوئے کا مفہوم ہے، اس کو بھی جواز کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن یہ میں کوئی آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ حرام سے کیسے بچیں گے۔ رمضان میں خاص طور پر پوری رات میچز کھیلنا، لوگوں کے ناک میں دم کرنا، کھڑکیوں پہ آپ شاٹ لگا رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ مطلب کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ بہت شدید گناہ گار ہوں گے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے نفس کو بالکل مطلب آزاد چھوڑ کر غلط کاموں کے اندر انسان مصروف ہو جائے۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ میچز ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں میچز ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بعض تو پھر روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، بھئی میچ ہے ہمارا، روزہ کیسے رکھیں؟
تو وہ پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور کسی نے روزہ رکھ کر پھر میچ کھیلتے ہیں، اور اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ کوئی انتہا نہیں۔ روزہ کی حالت میں ایسی مشقت اختیار کرنا کہ روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے، سخت مکروہ ہوتا ہے، اور پھر اس قسم کا فضول کام، تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ ایسا نہ کریں۔ دنیا کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھیں۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے اور بہت سارے مہینے باقی ہیں، رمضان میں اس طریقے سے نہ کھیلا جائے، یہی بہتر ہے۔